يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کے جز نمبر 2 اور رکوع 5ویں کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالی اپنے اطاعت گزاروں کے لیے انعام کا ذکر کر رہے ہیں اور جو نافرمان اور گمراہ ہیں ان کے لیے ایک شدید عذاب کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتے ہیں۔ تو آئیں اس رکوع کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ یا ایہا الناس، مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو، کلو، کھاؤ، مما کا مطلب جو، فی الارض، جو اس دنیا کے اندر ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ حلالن طیبن۔ اب ان دو الفاظ کے اندر فرق ہے دوستو۔ حلال، حالانکہ ہم ہر حلال چیز کو کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا مشورہ ہے کہ طیب چیزوں کو کھاؤ۔ طیب چیزیں کون سی؟ جو انسان کی طبیعت کے مطابق ہوں اور جس کی اجازت انسان کا جسم دے رہا ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور ہرگز تم وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم نہ اطاعت کرنا، تابعداری کرنا کس کی؟ شیطان کے رستوں کی۔ خطوات فٹ سٹیپس کو کہتے ہیں، رستوں کو کہتے ہیں، خط کی جمع خطوات۔ انہو، بے شک وہ، لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مبین کا مطلب واضح، عدو کا مطلب دشمن، لکم تمہارا۔ دوستو ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ دعا کیجئے کہ میں جو بھی دعا مانگوں وہ قبولیت کا درجہ حاصل کر جائے۔ تو آپ نے فرمایا، اے سعد، پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو جسم حرام کے کھانے کے اوپر، حرام کے گوشت پوست کے اوپر پلا بڑھا ہو وہ جہنمی ہے۔ انما یامرکم، انما کا مطلب صرف، یامرکم یا وہ، کم تمہیں، امر حکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، کس کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور کس کا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا، وَأَن، اور کہ، تَقُولُوا، تمہیں کہتا ہے، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، وہ باتیں تمہیں کہنے کا حکم دیتا ہے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، کیا کہا جاتا ہے؟ لَهُمُ اتَّبِعُوا، کہ تم اتباع کرو، تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، ما کا مطلب جو، انزل نازل ہوا، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ قالو، وہ کہتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، بل، ہرگز نہیں، بلکہ، نتبعو، نا شروع کے اندر، ہم، اتباع فالو کریں گے، نتبعو، ہم تو پیروی کریں گے، ما جو، الفینا، ہم نے پایا، نا اینڈ کے اندر بھی ہم نے پایا، کیا پایا؟ علیہ آباءنا، علیہ، اس رستے پر،
کس کو پایا؟ اپنے آباؤ اجداد کو پایا. ہم تو اس رستے کی پیروی کریں گے. اولو حالانکہ، کانا ماضی کا صیغہ تھے، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، ہم ان کے آباء و اجداد، لا یاکلون وہ بے عقل تھے، شیئن اور نہیں سمجھتے تھے، بے عقل تھے، شیئن کسی چیز کو بھی، ولا یہتدون اور وہ نہ تھے، کیا نہ تھے؟ یہتدون ہدایت یافتہ. یا وہ اور واو نون جمع بناتا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ان کافروں کی مثال ایسی ہے، کَمَثَلِ الَّذِي جیسے کہ يَنْعِقُ ان کو پکارا جا رہا ہو، بِمَا لَا يَسْمَعُ لیکن جو نہ یہ سنتے ہوں. لا کا مطلب نہیں، يَسْمَعُ یہ سنتے ہوں. مراد کیا؟ ان کو پکارا جب جاتا ہے تو یہ اس پکار کو تو سن رہے ہوتے ہیں، مراد سمجھ نہیں رہے ہوتے. جیسے کہ ایک جانور کو جب ہم پکارتے ہیں، اونچی آواز میں بولتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ اس کو سنتا نہیں ہے، مگر اس میں سمجھے کیا؟ وہ صرف اس پکار کو جانتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے دیکھیے، الا ما سوائے اس کے، دعاء و نداء یعنی چیخ و پکار، صرف اس کو وہ جانتے ہیں، سمجھتے کچھ بھی نہیں. اور کون ہے وہ؟ سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم وہ ہرگز لا نہیں رکھتے، یاقلون عقل. اب اس آیت کے اندر دوستو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ کفار جتنے مرضی ذہین اور جو کچھ بھی بن رہے ہوں اپنی طرف سے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کے درجے بلکہ اس سے بھی نچلے درجے کے اوپر لا کھڑا کیا ہے، کیونکہ حق کی بات تو ان کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا پھر تکرار ہو رہی ہے. کون سے لوگوں؟ ایمان والو. کلو کھاؤ، من طیبات کس کے اندر سے کھاؤ جو طیب ہو، ما رزقناکم رزق نہ ہم کم تمہیں جو ہم نے تمہیں دیا، وشکرو اور شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم ایاہ اگر تم ہو، ایاہ صرف اسی کے لیے. یہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایاہ کا پڑھتے ہیں کہ صرف تیرے، یہاں پر ایاہ ہے صرف اسی کے لیے، تعبدون ہم عبادت گزار ہیں. تا کا مطلب تم، صرف اسی کے لیے اگر تم تابعدار ہو. انما صرف، یہ پہلے بھی لفظ آیا، ذرا تھوڑا سا یاد رکھا کریں. انما صرف، حرم علیکم حرام کیا اس نے تمہارے اوپر. کیا حرام کیا؟ المیتۃ میت کو حرام کیا، کوئی بھی مردار کو حرام کیا، والدم اور خون کو، ولحم اور گوشت کو. کس کے گوشت کو؟ لحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو. وما اہل اور جو، یہاں پر ما کا مطلب جو، اہل کا مطلب وقف کر دیے جاتے ہیں. یہ اہل حلال کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ یہ وقف کے معنوں میں ہے، جو ہم نظر مان دیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کے لیے ہے. وَأُحِلَّ اہل بِهِ جو وقف کر دیے جاتے ہیں، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ. فَمَنِ اضْطُرَّ من کا مطلب جو، ترہ کا مطلب ہوتا ہے مجبور، لاچار. غیر باغن لیکن وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، ولا عادن اور سرکشی کرنے والا نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو. فلا اثم علیہ نہیں ہے گناہ اس کے اوپر. اپنی زندگی بچانے کے لیے بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے
تو اس کے لیے یہاں پر تھوڑی سی اجازت مل رہی ہے کہ وہ صرف اتنا استعمال کر سکتا ہے ان چیزوں کے اوپر جو اوپر بیان کی گئی ہیں کہ اس کی زندگی بچ سکے، کیونکہ زندگی ایک مومن کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ ان الذین، بے شک لوگ، یکتمون، کون سے لوگ؟ جو چھپاتے ہیں، ما، جو انزل اللہ، نازل ہوا اللہ کی طرف سے، من الکتابی، اس کی کتاب کے اندر، ویشترون، اور وہ تبادلہ کرتے ہیں، خرید کرتے ہیں، بہی، اس کے ذریعے کیا مل جاتا ہے ان کو؟ ثمنن قلیلا، تھوڑا سا پیسہ، دولت۔ اولئک، یہی ہیں وہ، ما، جو، یاکلون، کھاتے ہیں، بھرتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں کے اندر، بطن واحد، بطون جمع، ہم، اپنے، الا النار، اور کچھ نہیں بھرتے مگر آگ کو۔ اور دوستو اللہ محفوظ فرمائے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ یکلمہم اللہ، یا کے اوپر پیش ہے، یعنی ان سے کلام، ان سے کلام نہیں کیا جائے گا، کس کے ذریعے؟ اللہ کے ذریعے، یعنی اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، منہ موڑ لے گا۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ ولا یزکیہم، اور ان کو پاک نہیں کیا جائے گا، ولہم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، ایک دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، اشترا، جنہوں نے تبادلہ کیا، اشترا الضلالہ، گمراہی کا، کس کے بدلے؟ بالہدا، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، والعذاب، اور عذاب خریدا، کس کے بدلے؟ بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرہم، کیسی برداشت ہے ان کی، علی النار، کہ آگ کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہے ان کے اندر۔ اور دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں کہ جس دن ان لوگوں سے جب گفتگو نہیں ہوگی اللہ کے ذریعے، ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں، اور ہم اتنے ڈھیٹ نہ ہو جائیں کہ ہمیں ذرا سا بھی احساس باقی نہ رہ جائے، اور ہم آگ کو خود اپنے لیے دعوت دے رہے ہوں۔ ذالک، یہی ہیں وہ، ذالک، یہ، بِأَنَّ اللہ، بے شک اللہ، نزل الکتاب، کہ اللہ نے نازل کی کتاب کو، بالحق، حق کے اوپر، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور یہ کہ یہ لوگ ہیں، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف شروع کر دیا، کس کے اندر؟ فی الکتاب، اس کتاب کے اندر، لفی شکاک بعید، اور یہ اپنے جھگڑوں میں بہت دور نکل گئے۔ مراد اپنے مذہب کی بات رہ جائے، اپنے فرقے کی بات رہ جائے، اس کے لیے اتنی اپنی مطلب کی باتیں نکالتے، اتنے دور چلے گئے کہ ہمیں یہ ڈر لگنا ہی بند ہو گیا کہ ہم اللہ کے غضب کو اپنے لیے پکار رہے ہیں۔ دوستو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کا اور اس کے اوپر عمل کرنے کا حوصلہ اور توفیق دیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي